السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 691 ہے. سورہ اعراف کی آج 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 148 اور 149، 148 and 149. چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتخذ قوم موسى من بعده من حلقهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم. واتخذ اور بنا لیا قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم نے، من بعدہ اس موسیٰ کے جانے کے بعد، من حلقہم اپنے زیورات سے، عجلاً ایک بچڑا، جسداً جو ایک جسم تھا، لہو اس کی خوار گائے کی آواز تھی. الم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انہو کہ وہ، لا یکلمہم ان سے نہ کلام کرتا ہے، ولا یہدیہم اور نہ ہی انہیں بتاتا ہے، سبیلاً کوئی راستہ. اتخذوہ انہوں نے اسے معبود بنا لیا، وکانوا اور تھے وہ ظالمین ظالم. ولما اور جب سقط فی ایدیہم وہ نادم ہوئے، ورأوا اور انہوں نے دیکھا، انہم کہ وہ قد حقیقتاً ضلوا گمراہ ہو گئے ہیں. قالوا تو انہوں نے کہا، لئن لم یرحمنا اگر اللہ ہم پر رحم نہیں کرے گا، ربنا جو ہمارا پروردگار ہے، ویغفر لنا اور ہمیں نہیں بخشے گا، لنکونن تو یقیناً ہم ہو جائیں گے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. ترجمہ یوں ہے، اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا. وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی. ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کو راستہ دکھا سکتا ہے. اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا. اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ ہمارا رب ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے. بزرگان محترم، چونکہ بنی اسرائیل مصر میں رہتے ہوئے بت پرستی اور گاؤ پرستی دیکھتے آ رہے تھے. جب ان کو فرعون سے نجات ملی تو سمندر پار کرنے کے بعد جس علاقے میں آباد ہوئے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیجیے جو مجسمے کی شکل میں ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی اور ان کے لیے آسمانی ہدایت اور شریعت لانے کے لیے کوہ طور چلے گئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا دیا، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون سے اپنے بھائی سے کہا کہ تم میرے بعد میرے نائب رہنا اور لوگوں کے ساتھ اصلاح کا درستگی کا کام کرنا اور شریروں کے پیچھے نہ پڑنا، ان کی اتباع نہ کرنا، میری ہدایات کے مطابق عمل کرنا. بہرحال بنی اسرائیل جب مصر میں تھے تو فرعون کی قبطی قوم سے شادی وغیرہ کے لیے عارضی طور پر قبطی قوم سے پہننے کے لیے زیورات لے لیا کرتے تھے. لیکن جب مصر سے راتوں رات چلے بنی اسرائیل تو قبطی قوم کے زیورات بنی اسرائیل ہی کے پاس رہ گئے تھے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا. سامری ایک سنار تھا، اس کی مقبولیت بھی بنی اسرائیل میں تھی اور یہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ اس کی بات مان لیا کرتے تھے. سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور جانے کے بعد ایک بچڑا بنا لیا اور اس میں سے آواز آنے لگی جس کی تفسیر میں آگے بیان کروں گا. اس نے کہا لوگوں سے کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیٰ، کہ یہ تمہارا معبود اصل میں یہ ہے، موسیٰ کا بھی رب یہی ہے معبود، موسیٰ تو بھول گئے اور وہاں چلے گئے. یہ کہہ کر اس نے لوگوں کو گمراہ کیا. بنی اسرائیل اس بچڑے کے اطراف جمع ہو گئے اور اس بچڑے سے بہت خوش ہوئے اور اس کی عبادت کرنے لگے. بنی اسرائیل نے پہلے ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ان کے لیے کوئی معبود بنا دے، مگر انہوں نے نہیں بنایا اور سامری نے بنا دیا، تو اب سامری کے شہدائی ہو گئے. ادھر حضرت ہارون علیہ السلام جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نائب بنایا تھا وہ بے چین ہو گئے. انہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ تم بڑے فتنے میں پڑ گئے ہو،
تمہارا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، یہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، تم میری اتباع کرو، میری بات مانو، میرا حکم مانو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس حرکت پر ارشاد فرمایا کہ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا بنی اسرائیل نے کہ وہ بچڑا جس کو معبود انہوں نے بنا رکھا ہے یہ نہیں ان سے بات کر سکتا ہے اور نہیں ان کو کوئی سیدھا راستہ بتلا سکتا ہے، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا، یقیناً وہ ظلم کرنے والے تھے۔ مگر بنی اسرائیل صاف طور پر بنی اسرائیل نے کہہ دیا کہ ہم اسی بچڑے کے آگے پیچھے رہیں گے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کی عبادت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 88 میں بھی اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کر کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت بنایا جس سے گائے کی آواز آ رہی تھی۔ اس بچڑے کے سلسلے میں حضرت قتادہ اور حضرت حسن دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ سامری نے جو بچڑا بنایا تھا دراصل اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس وقت دیکھا تھا جب وہ بنی اسرائیل کو دریا پار کرا رہے تھے، تو اس نے ان کے گھوڑے کے پیروں کو دیکھا سامری نے، کہ زمین کے جس حصے پر گھوڑا اپنے پاؤں رکھتا ہے اس میں زندگی کے آثار نظر آتے ہیں اور وہاں فوراً ہریالی اگ جاتی ہے۔ چنانچہ سامری نے مٹھی بھر مٹی وہاں سے حاصل کر لی، اور جب اس نے بنی اسرائیل کے زیورات کو لے کر جب بچڑا بنایا، اس بچڑے کے اندر جو ہے اس مٹھی میں اس کی مٹھی میں جو مٹی تھی اس کو اس نے وہاں اس کے اندر ڈال دی، جس کی وجہ سے کچھ آواز اس کے اندر سے آنے لگی، اور پھر اس نے لوگوں کو گمراہ کیا سامری نے کہ تمہارا معبود دراصل یہ ہے، موسیٰ کا بھی معبود یہی ہے، موسیٰ وہاں ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے، چلو تم اس کی عبادت کرو۔ بس لوگوں نے عبادت کی۔ پھر بعد میں ان کو سمجھایا گیا، ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے سمجھایا، حضرت ہارون نے سمجھایا ہو، یا یہ کہ حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد سمجھایا، دونوں ہی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو ہوش آیا، ان کو سمجھ میں بات آئی کہ واقعی انہوں نے جو جرم کیا ہے گوسالہ پرستی کا، یہ گمراہی ہم نے کی ہے، گمراہی کا احساس ہوا، اور پھر توبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے اندر تبدیلی آئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نے ان پر سختی کی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اور ان کی گرفت کی، یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے واپس آنے سے پہلے ہی توبہ کر لی ہو۔ بہرحال انہوں نے توبہ کی اور پھر کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو نہیں بخشے گا تو ہم تو نقصان میں پڑ جائیں گے۔ بہرحال انہوں نے توبہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔